مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں ان دنوں کے لیے، ان وقتوں کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، اور خدا کے کلام کے مطابق ہم عید خیام منا رہے ہیں جو خدا نے حکم دیا ہے۔ ان 3 عیدوں میں سے یہ تیسری عید ہے جو ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے کلام کی خوب حفاظت کر اور اسے آنکھوں سے اوجھل نہ دے، یہ تیری جان کی اور تیری حیات کی اور تیرے گلے کی زینت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند جس کا نام سب دنیا میں ہے اور اس کی ستائش ساری دنیا کی انتہا تک، اس کا دائنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے، وہ کلام، وہ جو وعدوں کا سچا خدا ہے، ہم اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں اور اس کے کلام کو لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فرائیڈے سے عید منا رہے ہیں جو عید خیام ہے، اس سے ہم دیکھیں گے آبار 23 باب اس کی 34 آیات میں یوں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اس 7ویں مہینے کی 15 تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کی لیے عید خیام ہوگی۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح خدا نے حکم دیا، اگر آبار 23 باب اس کی 1 سے 3 تک میں اب تک پڑھتی ہوں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا وہ عیدیں ہیں۔ خدا نے کہا وہ عیدیں ہیں جو 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7ویں دن خاص آرام کرو۔ اس میں خدا باپ ہم نے دیکھا تینوں عیدوں میں خدا ہمیں یہی کہتا ہے، کام کرو اور 7ویں دن آرام کرو۔ جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے سبت کے بعد بھی خدا نے جب دنیا بنائی اس کے 6 دن پورا کیا اور 7واں دن اس نے مقدس ٹھہرایا اور آرام کہا کہ آرام کرو۔ خدا نے خود آرام کیا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بچے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کہتا ہے وہ دن آرام کا ہے۔ آرام سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس دن کو مناؤ اور مقدس مجمع جمع ہو۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ پہلے مہینے کی 4 تاریخ کو شام کے وقت خداوند کے فصح ہوا کرے۔ تو خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو خدا نے عیدیں کہی گئی ہیں اسے ہم نے منانا ہے۔ آبار اگر 23 باب اس 21 میں بھی دیکھا، اور تم عین اس دن اعلان کر دینا اور اس روز تمہارا مقدس جمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے۔ خدا کہتا ہے یہی کام ہوتا رہی، یہی عیدیں وقت پر منائی جائیں، یہی جو خدا نے خاص وقت دیا۔ جیسے ہم بہت سارے ایسے دن مناتے ہیں جو کلام میں نہیں لکھا، اس کے لیے ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں، کلرز وائز کے ٹیم کلرز ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، مدر ڈے آ رہا ہے۔ ویسے کلام کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو، چاہے پورا سال عزت نہ کرے، چاہے پورے سال اپنی ماں کو نہ پوچھے، باپ کو نہ پوچھے، لیکن مدر ڈے پر، فادر ڈے پر وہ پھول لائے جاتے ہیں اور یہ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک دن عزت ہے، وہ تو کہتا ہے ہر وقت ہر گھڑی سب کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح کلام میں جو عیدیں بتائی گئی ہیں، خدا کہتا ہے آبار 23 باب 43-40 میں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا تھا تو میں نے ان کو صاحبانوں میں ٹکایا تھا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتائیں۔ اور خیام عید جو ہے یہ عید فصل کی کٹائی کے خاتمے کے بعد کی ہے، یہ پر 7 دن تک منائی جائے۔ اور خداوند نے اس عید کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خروج اس کا 23 باب اس کی 16 میں، اور جب تیرے کھیتوں میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل لا، تو فصل کاٹنے کی عید منانا، اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم استثنا 16 باب 13-15 میں دیکھیں کہ خدا نے پھر یہی کہا کہ اپنے کھیتوں کا جو تم لوگوں نے مال جمع کر چکے ہو، تم 7 دن تک عید خیام کرنا، اور تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں، غلام، لونڈیاں، لاری اور مسافر اور یتیم اور بیواں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، سب تیرے اس عید میں خوشی منائیں۔ 7ویں دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس جگہ جسے خدا نے چنا عید کرنا، اس لیے کہ خداوند
تیرا خدا تیرے سارے مال میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا۔ آمین۔ جو سو تو پوری خوشی کرنا۔ خدا کہتا ہے کہ پورے طور پر خوش ہونا، خوشی منانا جو ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے اور جس کا اجر ملا۔ یہ اسی طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، نہمیہ اس کا 8واں باب اس کی 15-14 آیات میں ہے، اور ان کو شہریت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہیں، اور جو وہ کھجوروں کے درختوں سے بنائی جائے گی، جو زیتون کے درختوں سے ڈالیوں سے بنائی جائیں گی، اور ان جھونپڑیوں میں رہیں اور اس عید کو منائیں جو خداوند نے ان کو آزاد کیا تھا 40 دن۔ نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کے جوتے ٹوٹے، جو مصر سے خداوند ان کو نکال کر لایا، اور کس طرح پورے سفر میں خداوند ان کے ساتھ رہا تھا۔ وہ ان دنوں کو منا رہے، ان خوشیوں کو منا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ابھی ہیلوین آنے والا ہے اور لوگ پریپیئر کریں گے اور بڑی وہی چیزیں منائیں گے، جو مطلب شیطانی چیزیں ہوں گی، تو وہاں کون ہوگا؟ جس چیز کو ہم پکار رہے وہ ادھر ہی ہوگا نا، جس کی تیاری کریں۔ لیکن جب زندہ خداوند خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ان عیدوں کو منانا ہے، اور کلام جب خدا کہتا ہے جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو جائیں وہاں خداوند خود حاضر ہو جاتا ہے۔ جب ہم وہ عید منائیں گے، اس نے کہا ہے کہ تم مناؤ، اور وہاں موجود ہوگا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے۔ ہمیں وہ عیدیں منانی ہیں۔ اسی طرح اسی باب کے نہمیہ 8 باب 18 میں، اور پہلے دن سے آخر دن تک روز بروز اس نے خداوند کی شہریت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن تک عید منائی، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم کیا۔ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ان عیدوں میں ریسٹ کرے، آرام کرے، اور اکٹھے ہو کر اس کی شکر گزاری کرے۔ ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دینی، ہم نے کوئی کفارے نہیں دینے، خدا نے وہ سب دے چکا ہے۔ اس نے ہمیں ان کفاروں سے آزادی دے دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف ان خوشیوں کو منانا ہے اپنی خاندانوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، جو خدا نے کہا جو حدود میں ہوں، جو تمہارے اپنے ہوں، چاہے وہ تمہارے نوکر ہوں، لونڈیاں ہوں، مسافر ہوں، جو بھی ہوں، ان کے ساتھ ہم نے یہ عیدیں منانی ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا۔ عبارت 23 باب اس کی 24 میں بھی ہے کہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے، یہی خدا کا کلام پورا ہوتا رہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع آیا، وہ آئے، اس کلام کو پورا کیا، ان راستوں پہ چلے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ نئے عہد نامہ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 2 سے 5 میں آپ کے لیے پڑھوں گی کہ یہودیوں کی عید خیمہ نزدیک تھی، پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودا کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں کرتا جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اب تو وہاں چل، خدا کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہاں عید ہے جہاں یہودی اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں یہودی وہاں یروشلم چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی 2 دن کے لیے، پہلے جو 2 دن عید کے ہوتے ہیں وہاں جا کے اس عید کو اکٹھے اپنے بہن بھائیوں میں مناتے ہیں۔ تو پر خداوند نے اسے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ وقت نہیں آیا، خدا کا مطلب تھا ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ یسوع کا اشارہ اس وقت کی طرف تھا جب وہ مرے گا اور مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا، زندہ اٹھایا جائے گا۔ تب لوگ اس کے بیٹے کی حیثیت سے اس کی حقیقی جلال کو دیکھ لیں گے۔ وہ خدا تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی تک خدا کا وقت نہیں آیا، لیکن خداوند پھر وہاں گیا۔ اگر ہم اسی کے 14 باب یوحنا کا 14 باب اس کی 22-23 میں دیکھیں، اس یہودا نے جو اسکرودی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کرنا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرے باپ اور اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے
اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے ہمیں اس کلام پہ چلنا ہے، اس کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ان دنوں آرام کرو تو آرام کریں، باقی برکت وہ دے گا۔ اس نے کہا میں تمہیں برکت دوں گا، اور ایسی برکت دوں گا کہ تیرے کھتے ہمیشہ بھرے رہیں گے، اور ہر کسی کا جنس کا جانور تیری گھر میں ہوگا، بھیڑ بکریاں، تیرے کوچوں میں ہزاروں لاکھوں بچے ہوں گے، اور کبھی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ خدا نے کہا کہ میں تیرے کھتے بھرے رہیں گے، کبھی کوئی ایسا نہ ہوگا۔ ہم اگر زبور اس کو پڑھ لیں، زبور 144 کو پڑھیں تو اس میں یہ ساری برکات لکھی گئی ہیں کہ خداوند نے کہا کہ میں سب کچھ دوں گا کیونکہ میں تیرا خدا۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاں، خداوند ہمارا یسوع یہی کہتا ہے جو میرے کلام پر عمل کرے گا وہ میرے باپ اور اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی سیکھا کہ خداوند خود اس عید میں گیا لیکن وہ چھپ کر گیا۔ خدا وہاں پہ آیا نہیں ہوا اور چھپ کر گیا، کیونکہ وہاں یہودی جو تھے وہ خداوند کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن خداوند چھپ کر گیا اور ان پر عیان نہیں کیا اپنا آپ، لیکن وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یہودی تھا اور اس نے کلام کو پوری طور پہ پورا کیا، اور آج یہ کلام مجھے اور آپ کو یہی دعوت دیتا ہے کہ یہ کلام جو ہے نسل در نسل عید منائی جائے۔ خدا کہتا ہے تمہارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ میں کس طرح تمہیں نکال کر لے کر آیا ہوں۔ تو خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو حکمت دے، ہم سب کو سوچوں کو وسیع کرے تاکہ ہم خدا کے کلام کو لیں، اپنی آنکھیں کھولیں، سنیں اور پورا کلام پڑھیں تاکہ کلام کے مطابق ہم چلیں۔ اگر ہم ابار پورا باب 23 باب پڑھیں اور اس میں آپ کو سب پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور سب کو برکت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو۔ خدا ہم سب کی حفاظت کریں، ہمیں قدرت سے، قوت سے، طاقت سے، حکمت سے بھر دے، تاکہ باپ جی ہم ہمیشہ صرف آپ کی راہوں پہ چلیں، آپ کی مرضی کو پورا کریں، تاکہ آپ کی مرضی جس مقصد کے لیے ہم سب کو تراشا گیا، بنایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کریں، تاکہ ہم نہیں بلکہ ہمارے گھرانے، ہماری نسلیں، ہماری کلیسیا خدا جی بچائی جائے اور چھڑائی جائے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔